أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے اور تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے. یہ سورہ ابراہیم کی 32 نمبر کی آیت ہے. یہاں سے 2-3 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا. انسان دنیا میں کسی کے کمالات اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کا آگے پیچھے پھرنا شروع کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے انسان کے سامنے اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کائنات میں جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں موجود ہیں اس کو پیش کر کے اس کی طرف توجہ دلا کر اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے اور جس پر سے چلتا پھرتا اور گزرتا ہے، بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو قرآن کی اکثر آیتیں اللہ تعالیٰ کی توحید ہی پر دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی وہ قدرت کی بے شمار نشانیاں اس کو دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا قائل کرانا چاہتے ہیں لوگوں کو. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات اور مصنوعات اور مخلوقات کیسی کیسی ہیں، تاکہ انسان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا خالق، میرا مالک رب کریم کیسا ہے، کیسی ہستی ہے وہ. جب وہ جان لے گا تو پھر اس کا قائل ہوگا، اس کے کمالات کو سمجھ جائے گا، دیکھ لے گا، تو پھر اس ہستی کے بارے میں اس کا تعارف ہو جائے گا اور اس کی توحید اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اور جب توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کو فکر ہوگی اپنی ذات کی، آخرت کی، جواب دہی کی کہ آخر مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. وہ رب کو جانے گا، جب اس کی ربوبیت کو جانے گا تو پھر الوہیت کی طرف خود متوجہ ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی رکھا ہے. شرک کی نفی بار بار قرآن کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا اثبات کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہی خالق ہے واحد، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، سب کے سب مخلوقات ہیں. تو اس بات کو جب بندہ سمجھنے لگتا ہے اور شرک کی نفی اس کے دل میں آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور الوہیت کے مقام پر صرف اور صرف اپنے مالک اور اپنے خالق اللہ ہی کو بٹھاتا ہے، کسی اور کو نہیں. کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب آگے میرا کیا ہونے والا ہے، میں کہاں پر جانے والا ہوں، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا ہی جانور کی طرح نہیں پیدا کیا گیا ہوں، بلکہ مجھ کو عقل و شعور دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. کسی ہستی نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، اس ہستی کے پاس میں پہنچ جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس طریقے سے اس کے قریب ہوتا جائے، اس کا تعارف اس کو حاصل ہوتا جائے اور پھر آخرت کی میں جا کر وہ کامیاب ہو جائے اور پھر اپنے رب کو راضی کر کے جائے اس دنیا سے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نعمتوں سے وہاں پر نواز دیں. دائمی راحتیں اس کے لیے تیار کر کے رکھ دیے گئے ہیں جنت کی شکل میں. تو اس لیے بار بار دیکھیے آپ قرآن میں کہ کائنات میں جو قدرت کی نشانیاں ہیں جس پر سے انسان روزانہ چلتا پھرتا اور گزرتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس پر غور نہیں کرتا، تو غافل انسان کو چونکاتے ہیں اللہ تعالیٰ، خبردار کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بتا کر دیکھو کس طریقے سے
یہ آسمان اور زمین، یہ سارے آسمان تمہارے سر پر چھت کی طرح بنا دیے گئے ہیں، اور یہ زمین تم جس پر فرش کی طرح چلتے پھرتے ہو، یہ کس نے بنایا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ یہ تمام چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی طرف جو ہے دعوت دی جاتی ہے بندے کو، کہ دیکھو اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا۔ یہ اگر غور کرنا شروع کر دے بندہ تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی سمجھ میں آ جائے گی، کہ جس نے پیدا کیا اسی کی عبادت، اسی کی پرستش، اسی کی پوجا ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے انسان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آسمانوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، زمین کو بنایا۔ یہ زمین جو ہے ایسے دکھتی ہے کہ جیسے مسطح ہے، لیکن ہے نہیں مسطح۔ زمین تو گول ہے، گلوب میں اگر دیکھا تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گول بنایا ہے، لیکن چلنے پھرنے کے موقع کے لیے اس کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ مسطح ہے، بالکل سیدھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو رہنے بسنے کے لیے اس طریقے سے بنا دیا کہ اس پر چلتے پھرتے ہیں، اپنے مکانات بنا کر آرام کے ساتھ اس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں غور و فکر کی دعوت دے کر کہا جا رہا ہے کہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا یہ سارے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر پانی کا ذکر فرمایا۔ بارش انسان کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے دنیا کتنی ترقی کر لے، کتنا ڈیولپ ہو جائے، سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اگر بارش نہ ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بارش اگر رک جائے، قحط پڑ جائے، تو سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا حشر ہوتا ہے دنیا کا۔ ساری چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پروڈکشن نہیں ہوتا زمین کی، زمین سے پیداوار نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے بارش انسان کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی جاندار زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا کا سارا بارش کا نظام کس نے لیا ہے، کس کے ذمے ہے، کون کرتا ہے یہ انتظام؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا نظام، بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے بارش کا بنایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ رات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بارش کے نظام کو پیش کیا گیا تھا ان آیتوں کے ذیل میں۔ تو یہ بتا دینا یہاں پر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بارش برساتے ہیں آسمانوں سے۔ اسی زمین سے پانی کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھارے پانی اور میٹھے پانی کا جو یہاں پر ذخیرے رکھے ہیں، تو کھارے پانی سمندر میں سے پانی کو اٹھایا جاتا ہے تپش کے ذریعے سے سورج کی، اور پھر اس کو اسٹیم بنا کر ہواؤں کے ذریعے سے اوپر لے لیا جاتا ہے۔ اور ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ کھارا پانی اوپر اٹھتے وقت میٹھا ہو جاتا ہے، اس کو فلٹر یہیں پر کر دیا جاتا ہے پروسیس آف ایواپریشن کے ذریعے سے، تو وہاں پر لے جا کر اس کو پھر بادلوں کی شکل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ پانی تم جو پیتے ہو اس کو کون نازل کرتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ تم میٹھا پانی جو پیتے ہو اس کو نازل کرنے والے کون ہیں؟ اس کو کون بھیجتے ہیں؟ کیا تم بدلیوں میں سے نچوڑ کر اس کو نازل کرتے ہو، یا ہم ہیں اس کو نازل کرنے والے؟ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور 17ویں پارے میں جو ہے اس کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو قائم کرتے ہیں، کس طریقے سے بادلوں کو بناتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں۔ وہی ہے ذات جو بادلوں کو چلاتی اور ہکاتی ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بادلوں کو بناتے ہیں اور تہ بتہ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اس میں سے جو ہے پانی برستا ہے، بارش کے خطرے نکلتے ہیں۔ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء۔ فرمایا وہ بادلوں کو جو ہے ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی پانی اوپر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو برف کے تودوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اوپر، اور پھر اس کو ہکانا شروع کرتے ہیں، اور جہاں پر چاہتے ہیں برساتے ہیں، اور جہاں پر نہیں چاہتے ہیں نہیں برساتے۔ یہ اللہ ہی کے حکم سے برستے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو نازل فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہہ کر فرما دیا گیا کہ دیکھو کتنا بڑا کام ہے۔ کیا کوئی انسان
جو ہے یہ کام کر سکتا ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ بارش کو کیسے برسایا جائے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور فرمایا کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے لیے پھل پیدا کیے جائیں۔ بارش جو برسائی جاتی ہے تو اس کی سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ جانداروں کی ضرورت پوری کر دی جائے، اور پھر رزق کا بڑے وسیع مفہوم ہے۔ ثمرات کہہ کر جو فرما دیا گیا کہ ہر چیز کا جو ہے اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ انڈسٹریز سے بنائے گئے کوئی پروڈکشن ہو، یا کھانے پینے کی چیز کا کوئی پروڈکشن ہو، یا اور کوئی پہننے اوڑھنے کا اور جو ہے انسان کی رہائش کا انتظام، ساری انسانی ضرورتوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر رزق کا انتظام تو ہے ہی، سب سے پہلے تو انسان کو اس کی پیٹ کی ضرورت ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بتا دیا سورہ عبس میں 30ویں پارے میں، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا پر نظر ڈال کر دیکھے کہ کیا کیا کھاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، وہ ساری غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کہ ہم خوب تیز بارش برساتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ دیتے ہیں۔ وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کئی ایک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ دانے نکالتے ہیں ہم اس سے، اور کھجور نکالتے ہیں، اور انگور نکالتے ہیں، اور زراعت کی چیزیں نکالتے ہیں، غلہ جات نکالتے ہیں۔ یہ سب کے سب متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے خطاب کر کے کہا جائے یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے اس میں سے چارہ، یعنی تم بھی کھاؤ، اس کے بعد جو اوپر کا بچ جائے جو کچرا وہ جو ہے چوپائے کھا لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو بارش کا نظام بنا دیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہاری زندگی کی گزر بسر ہو جائے، تمہارے کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ کیسے انواع و اقسام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا فرما دی ہے۔ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُکُلِ، سورہ رعد میں فرمایا گیا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا ہے اور ایک ہی زمین ہے، لیکن اسی زمین سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہزاروں قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ میوے جات ہیں تو کیسے کیسے میوے جات ہیں، مختلف رنگ و بو، مزے، ذائقے میں، خوشبو میں، اور پھر ترکاریاں ہیں، اور اناج ہے، غلے ہیں، بیجاں ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی زمین، وہی پانی اور وہی ہواؤں سے جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں، چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، کبھی کہیں سے کچھ نکلتا ہے، کہیں سے کچھ نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لذیذ اور مزیدار انواع و اقسام کی چیزیں ہم تمہارے لیے پیدا فرما دیے تاکہ تم اس کو کھا پی کر اپنی زندگی گزار سکو۔ رزقا لکم فرمایا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار، اور پھر کشتی کو تمہارے لیے ہم نے سمندر میں چلنے کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہارے کاموں پر لگا دیا۔ مسخر کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، بلکہ یہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آگے سورج اور چاند کو مسخر کرنے کی بات آ رہی ہے، کہ اب سورج اور چاند کو انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا؟ نہیں، ہاتھ میں نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے کاموں پر لگا دیا۔ دن اور رات بہرحال انسان کے تابع نہیں ہے، بلکہ مسخر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی گئی ہے اور ان کے ذریعے سے انسان کو نفع پہنچایا جاتا ہے، نفع کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشتی کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دریا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں زمین پر، وہ دو قسم کے دریا اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک تو شیریں پانی کا، میٹھے پانی کے چشمے بہا دیے ہیں، کنویں اور جو ہے ندیاں اور نالے اور تالاب، جس سے پانی انسانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور دیگر کاموں کے لیے وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے، جو میٹھا پانی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جو کڑوا پانی ہے اور جو ہے نمک سے بھرا ہوا پانی ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
فہذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ فرقان 19ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، وہی ہے ذات جس نے تمہارے لیے دو پانی بنائے، مرج البحرین ھذا عذب فرات، ایک تو پانی وہ ہے جو میٹھا ذائقہ دار اور پینے والے کے لیے لذیذ اور اچھا، جس سے اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کھارا اور کڑوا، وہ پانی جو سمندروں میں ملتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو استعمال کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہے بارش کا کہ اس کو یہاں سے فلٹر کر کے لے جا کر پھر وہاں سے میٹھا پانی برسایا جاتا ہے۔ لیکن زمین پر جو پانی کے جو ذخائر ہیں وہ اگر جو ہے دیکھے جائیں تو تقریباً 77% جو ہے کھارے پانی کے ذخائر ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے جال بچھا دیے ہیں، اور میٹھے پانی کے ذخائر بہت کم ہیں۔ انسانی ضرورت کے مطابق ہی میٹھے پانی کو رکھا گیا ہے، ورنہ سارا پانی کھارا رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور نشانیاں ہیں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس میں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے تجارت ہوتی ہے، انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج بھی جو ہے ساری تجارت کارگو شپس کے ذریعے سے ہوتی ہے، سامان ایک ملک سے دوسرا ملک ایئر کارگو سے بہت کم آتا ہے، اور سی کارگو سے زیادہ آتا ہے سمندری راستے سے، کیونکہ سستا پڑتا ہے۔ وہ اگر ایئر کارگو سے آ جائے گا تو وہ قیمت جو ہے لوگ دے نہیں پا سکتے، اس لیے آج بھی سمندروں کے ذریعے سے بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سے، جس میں لاکھوں ٹن وزنی سامان لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجایا جاتا ہے، اس میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے کشتیوں کو ہم چلاتے ہیں۔ ہم نے اس کو مسخر کیا ہے، ہم نے اس کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ وہ پانی پر جو ہے ایک چیز بھی قائم کر سکو۔ پانی تو سیال شے ہے، پانی میں اگر آپ ایک پتھر بھی پھینکتے ہیں تو نیچے ڈوب جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز، لاکھوں ٹن وزنی سامان، اور پھر جہاز کا خود کا وزن، اس کے باوجود وہ اتنی آسانی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلی جاتا ہے۔ کیسے چلی جاتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فرمایا۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کو جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، نشانی ہے اس میں کہ کیسے بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح سمندر میں اور دریاؤں میں چلتے ہوئے تم کو نظر آتے ہیں۔ یہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ کون اس کو مسخر کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو ہواؤں کو روک دے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں، یا ہواؤں کو اتنی تیز کر دے کہ طوفانی ہوائیں، سمندری طوفان آنے کے بعد جو ہے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر، یعنی بڑے بڑے جہازوں کا وہ تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سب کے سب مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے فائدہ کما سکو، اپنی روزی روٹی تلاش کر سکو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور پھر یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے مسخر کر کے بنائی گئی ہیں، اس کو کس نے بنایا، کس نے سکھایا؟ انسان یہ سمجھتا ہے عام طور پر کہ میں نے یہ فلاں چیز بنا لی، میں اس کا جو ہے موجد ہوں۔ موجد کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں پہلے سے رکھ دی تھی، جیسا کہ جہاز سازی کا فن کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور پھر جہاز سازی کے لیے جو سارے اوزار کی اور جو ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، جو مادے کی ضرورت پڑتی، وہ سارے مادے کس نے پیدا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کو بنانے کی صلاحیت اور شعور اور عقل انسان کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اگر کوئی کسی چیز کو جو پہلے سے موجود ہے اس کو ایک ترکیب سے ڈھال رہا ہے تو یہ نہ سمجھے، اس کو یہ تکبر اور گھمنڈ نہ ہو کہ اس کو میں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ یعنی اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں نے اس کو دریافت کیا ہے، ڈسکور کیا ہے۔ انوینٹ کا جو لفظ ہے وہ نہیں آ سکتا، انوینشن تو سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں کیا ہے۔ کسی چیز کا بھی انوینٹر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سب کے سب انسان ڈسکوری کرتے ہیں چیزوں کو جو پہلے سے موجود ہے کائنات میں، اسی کو جوڑتے ہیں، اسی کو ایک ترکیب کے ساتھ لگا کر اس کو جو ہے کچھ دوسری چیز بنا دیتے ہیں۔ تو
تو ان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے نفع کے لیے اس کو رکھ دیا گیا، اور یہ ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے بھی جو ہے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔